لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ دوست لگتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے راہ میں قتال کرتے ہیں، اس طرح صفا پرا باندھ کے صفیں باندھ کر قتال کرتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، اور ان کی صفوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیواریں ہیں۔ میں نے پہلے دن ہی عرض کیا تھا کہ اس آیہ کریمہ کے مصداق میرے نزدیک اور کچھ مفسرین کے نزدیک سوائے کربلا والوں کے دوسرا نظر نہیں آتا ہے۔ اگر اس کے شان نزول کوئی اور ہے بھی تو بھی اگر عمومی حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ آیہ کریمہ کا جو متن ہے، اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ پوری طرح کربلا والوں پر منطبق ہوتا ہے، پوری طرح ان پر چسپاں ہوتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہم لوگوں نے پہلے بھی کچھ معروضات پیش کیے ہیں، اور جو جنگ کی کیفیت کربلا میں ہے درجہ بدرجہ ویسے ہم لوگ پیش کرتے رہے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں حملہ اولیٰ کا بیان ہوا تھا، گرچہ اختصار کی وجہ سے بہت سارے جو انفرادی مقابلے ہیں یا مبارزے ہیں ان کو میں چھوڑتا چلا گیا تھا، تاکہ جو اہم واقعات ہیں ان کو آپ کے سامنے میں پیش کر سکوں۔ آج کے ویڈیو میں میری خواہش یہ تھی کہ حملہ اولیٰ جو کہ ظہر کی نماز کے 1 گھنٹہ پہلے ہوا، اس حملہ اولیٰ کے 1 گھنٹہ کے بعد جو ظہر کی نماز کی کیفیت ہے اور کن حالات میں وہ نماز ادا کی گئی، اس کا میں بیان آپ کے سامنے پیش کروں، اس لیے کہ جو میرا بیان کا مقصد یہ ہے کہ میرا یہ دکھانا تھا کہ یہ 2 جماعتیں جو کربلا میں ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آراستہ ہیں، ان میں کون سی جماعت اسلامک اصولوں پر ہے، جو اخلاقی قدروں کا خیال کر رہی ہے، اور کون ہے جن کی حرکتیں شرمناک ہیں اور جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہیں۔ یہ اسی لیے میں نے سارے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان کی اور زیادہ وضاحت نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ جو بھی اہل انصاف ہیں ان کے لیے اس کی تشخیص بہت ہی آسان ہوگی۔ پچھلے ویڈیو میں حملہ اولیٰ تک کی بات ہوئی تھی، اس کے بعد ایک بات جو دوسرے ویڈیو میں ہوئی وہ پانی کی جو شریعت میں ہمارے جو احکام ہیں، اور وہاں پر جو کربلا میں پانی کے لیے جو بچوں کے پانی تک کو روکا گیا ہے تو وہ کیا اسلامی احکام کے مطابق ہے، یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات یہاں تک بڑھی کہ جب حملہ اولیٰ میں امام مظلوم کے 50 صحابی شہید ہو چکے، اب امام مظلوم کے پاس 22 صحابی ہیں۔ اگر اور روایتوں کو بھی لیا جائے تب بھی تعداد بہت کم ہو گئی، بہت زیادہ کم ہو گئی۔ اب اس کم تعداد کو دیکھتے ہوئے ابن سعد کی فوج کی ہمت بڑھتی ہے اور وہ قیام حسینی کے بہت قریب آ جاتا ہے۔ جب امام مظلوم کو حر کے لشکر نے مجبور کیا کہ وہ ایک ایسے آب و گیاہ جگہ پر ٹھہریں جہاں نہ پانی ہے اور نہ کسی طرح کا سامان ہے، تو امام نے اس جگہ کو پہلے معائنہ کیا، دیکھا، مشاہدہ کیا کہ میرے لیے کون سی جگہ خیمہ کے نصب کرنے کے لیے بہتر ہوگی۔ اس میں ایک جگہ ایسی تھی جو 3 طرف سے پہاڑیوں سے گھری ہوئی تھی، اور اس کا مشرقی حصہ کھلا ہوا تھا، جو کہ آج کے اگر مطابق دیکھا جائے تو حضرت ابو الفضل عباس کا جو روضہ ہے اس کی طرف یہ جگہ کھلی ہوئی تھی، اور پیچھے یہ ایک ہلالی شکل بناتی تھی، اس میں 3 طرف پہاڑیاں تھیں۔ اگر اس میں کوئی آدمی آ جائے تو ایک طرف سے 3 طرف سے تو حفاظت میں وہ ضرور ہو جائے گا، لیکن جو اگلا حصہ ہے اگر دشمن اس اگلے حصے کو کسی طرح سے بلاک کر دے یا اس کو روک دے، وہاں رکاوٹ پیدا کر دے، تو یہ ایک طرح سے اس فوج کے لیے یہ سوسائڈل یا خودکشی کے مترادف ہوگا، اس لیے کہ
نہ رسد وہاں پر موجود ہے، نہ پانی موجود ہے۔ اس جگہ کو حائر کہتے ہیں۔ اور امام مظلوم کی جو روضہ ہے، جو قبر ہے، جو قتل گاہ ہے، وہ یہی حائر میں ہے، جو کہ میں نے پہلے ویڈیو میں ہی بتایا تھا کہ نواویس اور کربلا کے درمیان میں یہ جگہ ہے۔ اور یہ سارے نام جو ہیں یہ متصل اراضی یعنی اسمال زمین کے ٹکڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑے ہیں جن کے الگ الگ نام تھے، الگ الگ قبیلے آباد تھے۔ تو امام مظلوم نے سوچا کہ اس جگہ پر خیمہ نصب کرنا سے بہتر ہے کہ اسی کے متصل ایک اور جگہ تھی، وہاں بھی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تو تھیں، لیکن وہ اس کے سامنے میں ایک میدان کارزار بہت بڑا تھا، اور امام کو بہتر لگا کہ یہاں پر ہم اصحاب کے خیمے نصب کروائیں۔ امام مظلوم نے وہ جو خیمے نصب کروائے وہ اس طرح کرائے کہ اصحاب کے خیمے میں ایک دوسرے کی تنابوں کو اس طرح سے متصل کر دیا اور مضبوط کر دیا کہ جیسے ایک مضبوط دیوار ہو گئی سارے ہی تنابوں کی ایک ساتھ۔ تو امام حسین کے جو اصحاب کے سارے خیمے تھے اس کو ایک طرح سے مضبوطی عطا کر دی، اور ان خیموں کے پیچھے ایک خندق کھدوائی، اور اس خندق میں آگ روشن کرا دی لکڑیاں۔ یہ سارے انتظامات امام مظلوم نے عاشور تک مکمل کر لیے تھے۔ نتیجہ ہے کہ خیام کے عقب سے دشمن کو حملہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن ایک چیز اور جو تاریخ سے اور غور و فکر کرنے سے پتہ چلتی ہے کہ امام حسین کا خیمہ اور خیام حرم اس سے الگ تھا۔ اب جب امام حسین کے 50 افراد شہید ہو گئے تو شمر کی فوج اور ابن سعد کی فوج کی ہمت بڑھی، اور وہ خیام اصحاب کے بہت قریب آ گئی، خیام اصحاب کے قریب آ گئی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان خیام کو گرا دیا جائے۔ تو شمر نے اپنے لوگوں کو یہی کہا کہ تم لوگ جاؤ اور خیام کی تنابیں کاٹ کر کے، ان کی رسیاں کاٹ کے انہیں نیچے گرا دو، تاکہ ہم کو عقب سے بھی حملہ کرنے کی آسانی ہو، اور اس طرح سے امام کے جو بچے ہوئے اصحاب ہیں وہ چاروں طرف سے گر جائیں۔ اس کوشش میں جب شمر کے لوگ ان خیام کی طرف آگے بڑھے اور خیام میں داخل ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے پہلے سے ہی یہ حکمت عملی کی تھی کہ اپنے اصحاب کو کہا تھا کہ وہ خیموں میں چھپ کر بیٹھ جائیں، اور جیسے ہی دشمن کے کوئی آدمی اس کے اندر داخل ہوتے تھے وہ قتل کر دیے جاتے تھے۔ جب یہ تدبیر شمر کی فیل کر گئی تو اس نے غصے میں کہا کہ ان خیام کو آگ لگا دو، اور ان لوگوں نے خیام کو آگ لگا دی۔ خیام کو آگ لگانے سے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جانے تو خیام کو یہ آگ لگا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اب کم از کم اس طرف سے یہ حملہ تو نہ کر سکیں گے، یہ اس طرف سے وہ جگہ محفوظ ہو گئی۔ خیام تو نہ رہے لیکن آگ کی وجہ سے ادھر سے دشمنوں کی فوج کو حملہ کرنے کے لیے آسانی نہ رہی۔ اب یہ دیکھ کر کے شمر اور جھنجھلایا، یہ جھنجھلایا کہ اس کی تدبیر یہاں پر بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ اب وہ خیام حسینی کی طرف بڑھتا ہے اور خیام حسینی میں اپنا نیزہ گاڑ کے کہتا ہے کہ اس خیمے کو بھی آگ لگا دو۔ اس میں اہل حرم موجود تھے اور وہاں سے رونے اور گریہ کی صدائیں بلند ہوئی۔ جب رونے اور گریہ کی صدائیں بلند ہوئی تو امام مظلوم پر بہت اثر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اے شمر، تو عورتوں کو ڈراتا ہے اور یہ کرتا ہے، عورتوں کو ڈراتا ہے اور بچوں کو ڈراتا ہے، یہ سب تیری بزدلی ہے۔ اس پر خود شمر کے فوج کے کچھ لوگ، جس میں شبش بن ربی کا بھی نام آتا ہے، کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ سب اس جہاد کے اصولوں کے کم از کم جو عرب کے غیرت کے منافی ہے، اور تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ عورتوں کو ڈرانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ نتیجہ کہ مجبور ہو کر کے شمر کو اپنی فوجیں وہاں سے ہٹانی پڑی۔ اب یہ حالات دیکھ کر کے جناب زہیر قین اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ، جن میں جناب حر بھی تھے، ابھی جناب حر بچے ہوئے تھے، لیکن جناب حر کا گھوڑا وہ حملے اولا میں کام آ گیا تھا۔ اس کے لیے ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابی ایوب مشرہ حیوانی، اس کا تاریخوں میں ذکر ملتا ہے کہ وہی کہتا ہے کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس کے تیر سے حر کا گھوڑا ہلاک ہوا، اور اس وقت حر کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جوش میں گھوڑے سے اچھل کر نیچے آیا اور شیر کی طرح وہ گرج رہے تھے کہ میں ایک شریف انسان کا فرد ہوں اور میں امام حسین کے لیے جنگ کروں گا، اور اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک کہ میں دشمنوں کو قتل نہ کر لوں۔ یہ سب تاریخ میں درج ہے یہ ساری باتیں۔
تو اب جب یہ فوج شمر کے قریب آ گئی تو جناب زہیر قین 10 ساتھیوں کے ساتھ ان لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ جب 10 ساتھیوں کے ساتھ حملہ کر دیا، اس وقت بڑی سخت جنگ ہوئی، یہاں تک کہ ایک شمر کا ایک خاص آدمی، اس کے قبیلے کا، جو اس کا بہت ہی داہنا بازو سمجھا جاتا تھا، ابو غرہ یا ابو عزہ زبابی، وہ قتل کر دیا گیا۔ اس سے شمر کی فوج اور جھنجھلائی اور لڑائی اور تیز ہوتی چلی گئی۔ نتیجہ ہے کہ اس لڑائی میں جناب حر ابن یزید ریاحی ان کے انتقال ہو جاتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، امام مظلوم ان کی لاش کو پر آتے ہیں، ان کا چہرے سے خون صاف کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ اے حر، تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا تھا، کہ دنیا میں بھی حر ہو یعنی آزاد ہو، اور تم آخرت میں بھی آزاد ہو۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے وہ کلمات ہیں کہ تم آخرت میں بھی آزاد ہو۔ یہ ایک بہت بڑی سند جناب حر کے لیے ہے، اور یہ حر کربلا کے جو کچھ توابین ہیں اس میں جناب حر کا نام بڑا نمایاں ہے، اور اس پر کافی مرثیہ بھی لوگوں نے کہی ہے اور بہت زیادہ، لیکن کافی لوگ توابین میں ہیں، جس میں کہ خود جناب زہیر ابن قین بھی ہیں، اور یزید بن زیاد، ابو شاشا کندی، ان لوگوں کا نام آتا ہے۔ ان لوگوں نے بڑا واقع کربلا میں اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن ابھی انفرادی طور پر ہم بیان لوگوں کا نہیں کر رہے ہیں۔ بیان اس کے انفرادی طور پر انشاءاللہ بعد میں کریں گے، چونکہ جو ضروری واقعات ہیں اور ان واقعات میں کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے جو شریعت کے اصول ہیں ان کو بیان کیا ہے، جو اصول اور شرع ہیں یا جو اخلاقی اقدار ہیں وہ کس طرح پیش کیے ہیں، وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے میں ظہر کی نماز کی کیفیت اور جو ظہر کی نماز ادا کی گئی، جسے نماز خوف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی کیفیت کیا تھی، اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اہم واقعات ہیں کربلا کے، اسی لیے میں الگ اب اس ویڈیو کا میرے وقت کم ہو رہا ہے، اس لیے یہ نماز ظہر کس طرح ادا کی گئی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے پہلے ایک جو اشکال لوگوں کو تھا، کربلا میں بھی تھا اور اس زمانے کے لوگوں میں تھا، کہ پتہ نہیں حر ابن یزید ریاحی نے اتنا بڑا جو قصور کیا تھا کہ امام مظلوم کی فوج کو یہاں لائے تھے اور ایسی جگہ ٹھہرایا جہاں بچوں کو پانی میسر نہیں تھا، تو کیا یزید ابن حر ریاحی اللہ کے نزدیک بھی بخشے گئے؟ کہ امام حسین علیہ السلام نے تو سند دے دی تھی، لیکن کچھ لوگوں کا اشکال تھا کہ اتنا بڑا ظلم جو حسین کے بچوں کو ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ جو ہماری کتابوں میں بڑا نمایاں اور اکثر مورخین نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ ہے کہ شاہ اسماعیل صفوی ایک شیعہ بادشاہ تھا۔ یہ جب عراق آتا ہے تو اس کے سامنے بھی لوگوں نے جناب حر کے بارے میں جو یہ اشکال یا جو لوگ باتیں کرتے تھے، کچھ لوگ باتیں کرتے تھے، سب تو نہیں، لیکن کچھ لوگ باتیں کرتے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ سند دینا کہ اے حر تم دنیا میں اور آخرت میں آزاد ہو، تو جو بھی امام مظلوم کی شخصیت اور ان کے اختیارات اللہ کے نزدیک ان کے درجات سے واقف ہے، اس کو تو اس میں کلمے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، لیکن بہرحال ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس شاہ اسماعیل صفوی کو جب ان لوگوں نے یہ بات کہی تو شاہ اسماعیل صفوی بادشاہ وقت تھا اس وقت کا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو جناب حر کی فوج کی قبر کو کھودا جائے، اس لیے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہیں یا جو مقرب بندے ہیں ان کی قبر میں ان کے جسم سالم رہتے ہیں، اس جسم پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اس وقت جب جناب حر وہاں پر گرے تھے تو اس وقت تھوڑی ان کے رمق حیات باقی تھی اور سر سے ان کے خون کا فوارہ آ رہا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے، یہ روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کے سر پر اپنا رومال باندھ دیا تھا۔ دیکھیے یہ رومال یہ بڑا ہی مقدس رومال تھا جس کا ہم بیان ابھی کریں گے،
تو جب شاہ صفوی نے ان کی قبر کھدوائی، جب ان کی قبر کھدوائی تاکہ اس کو بھی اطمینان ہو جائے، تو اس نے دیکھا کہ جناب حر کی لاش اسی طرح سالم قبر میں موجود ہے۔ شاہ صفوی کا زمانہ یہ واقعہ کربلا کے بہت بعد کا ہے، تو یہ اس میں جناب حر کی لاش بالکل جیسے لگتا ہے کہ جیسے کہ تیسے وہ موجود ہیں، یہاں تک کہ جو رومال ان کے پیشانی پر بندھا ہوا تھا وہ رومال بھی اپنے اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس وقت شاہ صفوی نے کہا کہ یہ رومال ان کے پیشانی سے کھولا جائے اور یہ میں اپنے قبر میں، اپنے کفن میں اپنے لیے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے لیے یہ بخشائش کا ایک سامان ہو جائے۔ اس وقت جب اس نے رومال کو کھولا تو دوبارہ خون کا فوارہ جناب حر کے پیشانی سے جاری ہوا۔ یہ ہمارے یہاں کی روایت ہے جو اکثر کتابوں میں مورخین نے لکھا ہے۔ اب یہ آپ کے عقلی معیار پر کہاں تک آتی ہے اس کی بات نہیں ہے، بہرحال جو لوگ شہداء کے زندگی کے قائل ہیں ان کے نزدیک تو یہ معتبر ہے۔ تو جب خون کا فوارہ شروع ہوا تو اس وقت دوبارہ اس رومال کو اس جگہ پر باندھنا پڑا، اس لیے کہ خون کا فوارہ لاکھ کوشش کے کسی بھی تدبیر سے وہ رکا نہیں۔ آخر میں وہ دوبارہ باندھ دیا گیا رومال، تبھی وہ رکا۔ یہ رومال ارباب ادا خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا، یہ بتایا جاتا ہے۔ اب بہرحال یہ واقعہ ہماری کتابوں میں موجود ہے اور مکتب خلفاء کی کتابوں میں میری ابھی اس کی نظر نہیں پڑی ہے، اس لیے چونکہ یہ واقعہ جناب حر کے اپنے بخشائش سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے جو اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے اعزاء کے ساتھ جو برتاؤ تھے، یا کل میں نے ان کے ایک غلام جناب جون ابن ہری یا حوی کا قصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک اور غلام کا قصہ، چونکہ اب اس ویڈیو کے لیے 2 ہی منٹ وقت بچے ہیں، تو جناب واضح ترکی یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے غلام تھے اور یہ حافظ قرآن بھی تھے، بڑے معتبر انسان اور بڑے بزرگ ہستی ان کی تھی۔ زیادہ تاریخوں میں ان کے کلمات نہیں ملتے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ یہ بڑے ہی سنجیدہ بزرگ تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام سے جب یہ اجازت لے کر کے جنگ کرتے ہیں اور جنگ میں ثابت قدمی کے ساتھ کتنے دشمنوں کو فنار کرتے ہیں، آخر میں زخموں سے چور ہو کے جب زمین کربلا پر گرتے ہیں کہ امام مظلوم بنفس نفیس ان کے پاس تشریف لاتے ہیں، اس وقت ان کی رمق حیات باقی تھی اور انہوں نے آنکھیں کھول کر امام کو دیکھا۔ امام نے ان کا سر اپنے زانو پر رکھا، خون صاف کیا اور ایک عمل ایسا کیا کہ اپنے رخساروں کو جناب واضح ترکی کے رخساروں پر رکھ دیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں مورخین کہ امام مظلوم کا یہ عمل کربلا میں 2 ہی آدمیوں سے مخصوص ہے، ایک جناب واضح ترکی اور ایک شہزادہ جناب علی اکبر، کہ جب انہوں نے اپنے بیٹا کے علی اکبر کے رخساروں پر رخسار رکھا اور کہا کہ بیٹا تمہارے بعد یہ دنیا میرے لیے سیاہ ہے، اور بہت وہاں پر گریہ کیا۔ اس کے بعد بچوں کو بلایا کہ بچوں آؤ اپنے بھائی کی لاش کو لے جائیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔